موجود ہے، وہ مختلف سواریوں پہ سوار ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو رسول خدا خود ان بچوں کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کتنا بہترین سواری ہے، رسول کا جملہ یہ کہ یہ دیکھو کہ سوار کتنے بہترین سوار ہے۔ کبھی اس امت نے یہ دیکھا کہ منبر رسول پر جب رسول خطبہ دے رہے ہیں، یہ ننھا سا بچہ اپنے قدموں میں الجھ کر گر جاتا ہے، رسول خطبے کو روک کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اپنے زانوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی اس امت نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں رسول کا سجدہ طولانی ہوتا جا رہا ہے، علت جب تلاش کی گئی تو دیکھا رسول کے کندھوں پر حسین سوار ہے۔ نبوت اپنی عبادت کو طول دے رہی ہے کہ حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، حسین کو کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ اس امت نے یہ دیکھا جب کذب و صدق کا مقابلہ ہوا، جب مباہلے کی باری آئی تو ابناءنا و ابناءکم کی منزل پر جس شخصیات کو رسول خدا نے یہ فضیلت عطا کی کہ اس کو بیٹھے، وہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام ہی تھے۔ آئے تطہیر ہو اور کثیر روایات کے جو فقط کتب شیعہ اور مناقب شیعہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کثیر اہل سنت کی کتابوں میں روایات کو موجود پائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ہستی کو، اس عظیم مراتب کو جاننے کے باوجود امت نے یہ سلوک کیا اس ہستی کے ساتھ۔ یہی سوال ابتدائے مباحث سے ہمارا یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ امت کیوں اتنی پست ہو گئی، اور اس امت کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ جس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، وہ جس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس کی ماں کی رضا رسول کی رضا ہے، اس کی ماں کا غضب رسول کا غضب ہے، رسول کا غضب خدا کا غضب ہے، جو ان کے باپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے، جو خود حسین کو جانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن جو خطبہ ان ظالموں کے سامنے دیا، اس میں میرے مولا نے یہی کہا تھا، مگر تم نہیں جانتے، اور اگر تم نہیں جانتے تو آج وہ صحابی موجود ہے جس نے خود رسول کو دیکھا ہے کہ رسول مجھے کس طرح سے برتاؤ کرتے تھے، میرے جسم کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آج تمہارے درمیان جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، جاؤ ان سے سوال کرو، جاؤ دیگر صحابیوں سے سوال کرو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول میرے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن اس امت اس قدر پس اور اس قدر ظلم کی حامی ہو چکی تھی کہ آج حسین کی اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے کلام کے سامنے صدا بلند کرتے ہیں تاکہ حسین کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے کہ امت کو کیا مشکل پیش آئی تھی کہ امت اس قدر پست ہو گئی، اور کیسے میں اور آپ اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا سکتے ہیں اور ان خصوصیات سے دور کر سکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم حق کو جاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہ دے پائے۔ کل آپ کے سامنے ان چند نکات کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امام حسین کی کلمات کی روشنی میں کہ وہ کیا صفات تھی، وہ کیا خصوصیات تھی کہ دشمنان امام حسین نے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ولی خدا کا ساتھ نہ دے سکے۔ میں فقط تذکر کے طور پر ان کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 2 یا 3 اور خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ پہلی خصوصیت جو بتائی گئی وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے کہ جو انسان کو حق کو جاننے کے باوجود اس کا ساتھ دینے سے روکتی ہے، اور انسان کا جھکاؤ باطل کی طرف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی جان، مال، اولاد، عزت، مقام، شہرت کو بچانے کے لیے اپنے ولی اور اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ دوسرا نقطہ، بعض افراد بصیرت کی کمی کی وجہ سے، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے، اپنی سادہ اندیشی کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ حالات کس ڈگر پر ہے اور اپنے ولی کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ ایک اور نقطہ جو عاشور کے دن میرے مولا نے اس خصوصیت کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ جب میرا مولا خطبہ دے رہا تھا، دشمنوں کی طرف سے شور و فغا ہو رہا تھا، دشمن آوازوں کو بلند کر رہے تھے کہ تاکہ امام کی آواز
لوگوں تک نہ پہنچ پائے. میرے مولا نے کہا تھا کہ ہاں تم میری نصیحت کو نہیں سن سکتے, میں تمہیں حق کی ہدایت دیتا ہوں لیکن تم حق کی طرف آنے والے نہیں ہو, تم حق کا راستہ اختیار کرنے والے نہیں ہو. میرے مولا سے سوال کیا جائے کہ مولا کیوں؟ میرے مولا کہتا ملئت بطونکم من الحرام, کیونکہ تمہارے بدن, تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک اور علت یہ بتائی تھی کہ طبع علی قلوبکم, اور تمہارے قلبوں پر, تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اب تمہارے قلب اور تمہارے دل اس قابل نہیں کہ حق کی بات سن سکے, حق کی بات اس پر تاثیر گزار ہو سکے. ایک اور نقطہ کہ جو آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک اور مشکل جو دشمنان امام حسین یا امام حسین کے مخالفین کے اندر موجود تھی, وہ فرصت کے لمحوں سے یا وہ موقعیت جو خداوند عالم نے ان کو عطا کی تھی اسے صحیح استفادہ نہ کرنا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں دشمنان امام حسین کی کوالٹیز کو ذکر کروں گا تو اس کی ضد یا اس کے اپوزٹ جو ہے وہ اصحاب امام حسین میں پایا جاتا ہے. اصحاب امام حسین کی ایک کوالٹی یہی ہے کہ اصحاب امام حسین نے فرصت کے لمحوں سے بہترین استفادہ کیا. آپ نے جناب حر کا ذکر سنا اور سنتے رہتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملا, جب ان کو یقین حاصل ہو گیا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے, تو ایک لمحہ اس حسین کے سپاہی نے ضائع نہیں کیا. حق کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کی. زہیر ابن کین کا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ جب عثمانی ہونے کے باوجود ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے, فوراً سے حق کا راستہ اختیار کیا اور امام حسین کی آواز پر لبیک کہا. لیکن اس کے برعکس دشمنان امام حسین جب فرصت ملی, جب موقعیت ملی, جب ان کو موقع تھا کہ حق کا ساتھ دے سکے, وہاں پر انہوں نے کوتاہی کی. وہاں پر کسی سبب, کسی علت, کسی تعلق اور کسی زنجیر کی وجہ سے وہ اس قابل نہ بن سکے کہ امام حسین کا ساتھ دے سکے اور اپنے آپ کو نفس کی اس غلامی سے آزاد کر سکے. مشہور ترین واقعہ, فقط اشارت عرض کروں کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان مباحث کو میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا, فقط اشارتاً ان صفات کو ذکر کرنا مقصود ہے. مشہور ترین واقعہ قاضی شریح. یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں کوفے کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس سے یہ شخصیت. واقعہ اس طرح سے, کوفے کے اندر جب مسلم بن عقیل پر عبید اللہ ابن زیاد نے حالات کو تنگ کرنا شروع کیا اور لوگوں پر سختیاں, خوف اور لالچ کے ذریعے سے حق کے لشکر سے باطل کی طرف کھینچنا شروع کیا, اس موقع پر وہ صحابی کے جس نے آخر دم تک مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا وہ ہانی ابن عروہ تھے. ہانی ابن عروہ کا قبیلہ بہت قوی اور طاقتور قبیلہ تھا. جب ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے زندان میں ڈالا, زخمی حالت میں ہانی کوفے کے زندان میں موجود. اس موقع پر ایک مرتبہ دارالامارہ کو ہانی کے قبیلے کے لوگوں نے گھیر لیا. ننگی تلواریں لے کر یہ شجاع افراد دارالامارہ کی گرد کھڑے اور عبید اللہ ابن زیاد سے فقط ایک سوال کر رہے ہیں, ہانی ابن عروہ کو ہمارے حوالے کرو زندہ حالت میں, ورنہ ابھی ہم دارالامارہ پہ حملہ کریں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. اس موقع پر مقاتل کے جملے یہ ہے, کتب تاریخ میں لکھا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کے خود کا لشکر بہت قلیل تھا اور اگر اس وقت یہ لوگ حملہ کر لیتے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا اور شاید وہ دردناک اور عظیم واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا اس کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے ہمارے سامنے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے حالات کی سنگینی کو دیکھا تو قاضی شریح کو بلایا. ایک ایسی شخصیت کہ لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے, لوگ اس کو علی کے چاہنے والے کے طور پر جانتے تھے, لوگ اس کو ایک معتبر شخصیت کے طور پر جانتے تھے. قاضی شریح کو کہتا ہے کہ جاؤ دارالامارہ کی چھت پر اور لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ ہانی ابن عروہ زندہ حالت میں ہے, ہانی ابن عروہ بالکل صحیح سالم ہے, تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ.
قاضی شریح جو ہے وہ اس موقع پر ہانی ابن عروہ کے پاس زندان میں جاتا ہے. ہانی نے ایک جملہ کہا, میری قوم کو کیا ہو گیا ہے, میرے قبیلے والے کہاں پر ہے, کوئی کیوں میری فریاد کو نہیں آتا. اس بات کو چھوڑتے ہوئے کہ حسین کا سفیر کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, ہاں قبیلے کی بنیاد پر شاید پھر بھی لوگ ساتھ دینے کو تیار ہیں, میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. لیکن ہانی کا سوال یہ تھا کہ میرے قبیلے والے کہاں ہیں, میرے قبیلے والوں کو کوئی خبر کیوں نہیں دیتا کہ وہ آئیں اور اس عبید اللہ ابن زیاد کو موت کے گھاٹ اٹھا رہے, مجھے آزاد کریں تاکہ ہم حسین کی آمادگی کا سامان فراہم کریں. قاضی شریح یہ کہتے ہیں کہ میرے قدم زندان سے دارالامانہ کی چھت کی طرف چلنا شروع ہوئے. یہاں پر حق و باطل کی ایک جنگ عبید اللہ قاضی شریح کے نفس میں جاری ہونا شروع ہوئی. نفس ایک لفظ لوامہ ایک طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کا روح اور قلب جو ہے اس کو کسی اور کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس موقع پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کس کی طرف ہوتا ہے, آیا حق کا انتخاب کیا جاتا ہے یا باطل کا انتخاب کیا جاتا ہے. قاضی شریح کہتا ہے کہ میں دارالامانہ کی چھت پر جاتا ہوں اور یہ ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو بتا دوں کہ آؤ دارالامانہ پہ حملہ کر دو. سامنے میں نے دیکھا کہ ابن زیاد پہ ایک جاسوس کھڑا ہے. مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے یہ اعلان کیا تو اسی وقت مجھے قتل کر دیا جائے گا. اس خطر کا احساس کرتے ہی میں نے لوگوں کو کہا کہ نہیں, ہانی ابن عروہ صحیح و سلامت میں ابھی اس نے ملاقات کر کے آئے, وہ زندہ و سالم ہے, تم ان کی بالکل بے فکر ہو, تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے. جس کے بعد عبید اللہ نے ان کو شہید کیا, جناب مسلم کو شہید کیا. وہ سارے واقعات پیش آئے کہ جو پیش آنے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس فرصت کے اس لمحے سے, اس دقیق موقعیے سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا جاتا تو شاید تاریخ کا رخ کسی اور سمت ہوتا, شاید تاریخ اس وقت کوئی اور چیز بتا رہی ہوتی. میرا مولا علی ابن ابی طالب موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ الفرصت تمر مر السحاب, فرصت کے لمحے بادلوں کی تیزی سے گزر جاتے ہیں. ان فرصت کے لمحوں سے مجھے اور آپ کو استفادہ کرنا ہے, اور اگر صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا تو یقیناً بعض اوقات تاریخ بدل جاتی ہے. بعض اوقات مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کی کتنی زیادہ تاثیر ہونے والی ہے. آپ لوگ سب کینیڈا کے ماحول سے آشنا ہے, یہاں پر ڈرائیونگ کرتے ہیں. بعض اوقات ڈرائیونگ کے اندر وہ ڈیسیشن میکنگ کا پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت ڈیسیشن لیا تو آپ کی جان, آپ کی گاڑی میں سوار لوگوں کی جان اور اطراف میں چلنے والے جو گاڑیوں میں لوگ ہیں ان سب کی جان جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے. اور اگر اس موقع پر غلط ڈیسیشن لیا گیا تو آپ کی جان, اطراف کے لوگوں کی جان سب ختم ہو جاتی ہے. ہماری زندگی کے اندر ہماری جس طرح سے اس میں جسم کی ضائع ہونے کا خطرہ ہے, بعض مقامات پر روح کے ضائع ہونے کے مواقع آتے ہیں. روح کو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ آیا مجھے کام کرنا ہے اس وقت یا نہیں کرنا. جیسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ ایک اور خصوصیت اور ایک اور صفت کے جو دشمنان اہل بیت میں جو خود امام حسین نے ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بندگان خدا کو راضی کرتے ہیں اور خدا کا غضب مول لیتے ہیں, خدا کی ناراضگی اپنے ذمے لے لیتے ہیں. میری فردی زندگی سے لے کر ہماری اجتماعی زندگی پر ہر موڑ پہ, ہر لمحے میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. شاید گھر کی تنہائی میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان انٹرنیٹ پر ایک صفحہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یا میرا خالق اس سے راضی ہے یا نہیں. یہ وہ موڑ اور یہ مرحلہ ہوتے ہیں کہ جو ایک جوان کی زندگی میں آنے والا ہے. اور اسی طرح سے آپ بڑھتے جائیں آپ کی خانوادگی کی زندگی میں, آپ کی اجتماعی زندگی کے اندر, ہر موقع پر, ہر موڑ کے اوپر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور ہر اس فیصلے کا شاید اثر بہت سالوں تک میری اور آپ کی زندگی میں پڑنے والا ہے. کوشش یہ کریں کہ جب خداوند عالم مجھے اور آپ کو موقع ملے, حدیث قدسی کے اندر ہے الا فی ایام دہرکم نفحات فترصدوا بی, کہ دنیا کی گزرنے والے لمحات کے اندر بعض اوقات کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر نسیم بہار چلتی ہے. دیکھنا یہ کہ کون اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرتا ہے. اگر میں گھر کی کوٹری کے اندر بیٹھا رہوں تو یہ ہوا کے جھونکے مجھ تک نہیں پہنچنے والے, میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آؤں اور کھلی فضا کے اندر ان فضاؤں کا
نظارہ کروں، اس سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو معطل کرنا چاہوں، تو یہ ہوائیں ہم سب کے لیے چل رہی ہیں۔ بس وہ نقطہ کی جس طرح اشارہ کرنا تھا وہ یہ نقطہ تھا کہ دشمنان امام حسین سے جو کوتاہی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ان کو موقع ملا، جب ان کو موقعیت میسر آئی، اس کے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا۔ خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ جب ہمیں ہماری فردی زندگی کے اندر، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر اس طرح کے حق و باطل کے درمیان فیصلے کے موقع آئے تو ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد والے۔ ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف میرے مولا نے عاشور کے اس خطبے کے اندر اشارہ کیا کہ جو اپنے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی اس چراغ نے ان لوگوں کی ہدایت کی خاطر کلمات کو ادا کیا تھا۔ اس موقع اس خطبے کے اندر میرا مولا ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ استحوذ علیکم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ شیطان تمہارا ولی بن چکا ہے، شیطان تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم ذکر خدا کو فراموش کر چکے ہو، تم خدا کی یاد سے غافل ہو چکے ہو، تمہیں خدا، اپنے خالق، اپنے رازق کا کوئی خیال نہیں ہے اور اس کو بھول چکے ہو تم۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو اگر کسی فرد یا معاشرے میں آ جائے تو پھر وہ کسی بھی جنایت کو انجام دے سکتی ہے، وہ تمام کام انجام دے سکتی ہے جس کی میں اور آپ توقع بھی نہیں رکھ سکتے۔ جب ایک معاشرہ کہ جو زبان سے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہو لیکن اگر خدا کو اور ذکر خدا کو فراموش کر چکا ہو تو یہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ جو رسول کے فرزند کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اس بے دردی شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ حشر کی ایک آیت کہ جس کے اندر خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو مراتب ہے کہ انسان پر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے اور یہ شیطان خداوند عالم کی یاد کو انسان سے غافل کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرا خداوند عالم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا، اے لوگوں، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم ایک اور کام کرتا ہے، خداوند عالم در حقیقت ان کے نفسوں کو، یعنی خود وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 3 مراحل ان 2 آیتوں کے اندر مجھے اور آپ کو بتائے گئے۔ ایک کلام معصوم کہ خود یہ کلام معصوم آیت قرآنی ہے کہ جس سے امام نے استفادہ کیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے۔ شیطان جب غالب ہوتا ہے انسان کے اوپر تو ذکر خدا کو انسان فراموش کر دیتا ہے، اور جب ذکر خدا کو انسان فراموش کر دیتا ہے تو خداوند عالم خود اس کو، اس کی یاد کو فراموش کرتا ہے۔ در حقیقت پھر اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیوں خلق کیا گیا۔ جب یہ نتیجے میں انسان پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس کا کام تمام ہے، پھر وہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کیوں غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ پر جو ہے وہ شیطان غالب آ جاتا ہے، مگر خداوند عالم یہ کام اپنی طرف سے کرتا ہے کہ شیطان کو بعض لوگوں پر غالب کر دیتا ہے اور وہ لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں اور دنیا میں ظلم و ستم کا کام انجام دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم خود قرآن میں صراحتاً یہ اعلان کر رہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اے شیطان
جب شیطان نے یہ اعلان کیا تھا خدا کی بارگاہ کے اندر کہ میں تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکا دوں گا، خدا نے کہا نہیں، میرے بندوں پر تجھے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، تجھے کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے، تو جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ ہاں ایک استثناء، ایک چیز کو خداوند عالم نے اس سے جدا کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ جو خود یہ چاہتا ہے کہ گمراہ ہو، جو خود چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈالے، ہاں اس کے لیے جو ہے وہ تو آزاد ہے، اس کو جو ہے در حقیقت وہ خود اپنی لگام تیرے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ میں نے انسانوں پر تجھے کوئی اتھارٹی نہیں دی، میں نے انسانوں پر تجھے کوئی کنٹرول نہیں دیا، لیکن اگر کوئی انسان خود چاہے کہ اپنا راستہ کچ کرنا، اپنی راستے کو جو ہے وہ بے راہی کی طرف لے جانا چاہے، تو پھر تجھے جو ہے میں اس پہ کنٹرول دوں گا، پھر جو ہے وہ تجھے اختیار ہے جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اور یہی وجہ ہے جب روز قیامت خدا کی بارگاہ میں مجھ جیسے گناہگار یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، یہ شیطان تھا کہ جس نے جو ہمیں غلط سمت میں ڈائریکٹ کیا تھا، ورنہ ہم تو جو ہے وہ نیکوکار تھے، ہم تو جو ہے وہ تیرے عبادت گزار بندے تھے۔ تو وہاں پر شیطان اظہار برات کرے گا، شیطان کہے گا مجھے تم پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، میں تو فقط تمہیں دعوت دینے والا تھا، میں تو فقط مختلف عنوانوں کے ذریعے سے تمہیں بلانے والا تھا، تم نے خود میری آواز پر لبیک کہا، تم نے خود میری اطاعت کی، اب مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، اب مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ خود جانو اور یہ عذاب خدا جانے، خود جانو اور مخالفت خدا کا جو نتیجہ ہے وہ خود بھگتو۔ شیطان کے وہ جملہ قرآن مجید میں اس طرح سے آیت ہے، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّنَ السُّلْطَانِ، وہی آیت کہ جو خداوند عالم نے کی کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی کنٹرول حاصل نہیں، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ شیطان بھی یہ کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، مجھے جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی تھی، تم لوگوں نے خود یہ کام کیا، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، فقط میرا کام یہ تھا کہ تمہیں اچھے اچھے ٹائٹلز کے ذریعے سے دعوت دینا، تمہیں کہنا کہ یہ کام انجام دو، اور تم جو ہے وہ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے رہے، بس میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ یہاں پر آ کے ملامت نہ کرو۔ لیکن عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ کیسے ہو کہ شیطان ہم پر غلبہ نہ پائے؟ یہ کیسے ہو کہ در حقیقت ہم یاد خدا کو فراموش نہ کریں؟ اور یہ کیسے ہو کہ اس کے نتیجے میں در حقیقت میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو فراموش نہ کروں؟ قرآن کریم میں سورہ حشر کی انہی آیات کے اندر ایک بہت ہی سادہ اور پریکٹیکل طریقہ کار مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ علماء اخلاق و عرفا اس مرحلے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی اخلاق کی کتابیں اٹھائیں، اس میں پہلا قدم جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سورہ حشر کی انہی آیات کی روشنی میں بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خدا کا تقوی اختیار کرو۔ دوسرے مرحلے پر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ دیکھو، اور ہر یہ نفس، ہر انسان، ہر مخلوق خدا ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ عجیب ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ غدن جو اس آیت کے اندر ہے اس سے مراد روز قیامت ہے، اور حقیقتاً بھی ایسا ہے کہ درکے مجھ سے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں نے قیامت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ لیکن تعبیر قرآن کی بہت عجیب ہے، قرآن کی تعبیر غدن ہے، غدن عربی کے اندر کہتے ہیں کل کو، میں نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی در حقیقت مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت نزدیک ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ کہ جس کی وہ لوگ بہت دور سمجھتے ہیں، بہت فاصلہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات بہت دیر سے پیش آنے والے ہیں، وہ در حقیقت بہت نزدیک ہے۔ اور یہ احساس اگر مجھے اور آپ کو ہو جائے تو میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو مرحلہ یا وہ جو روش یا وہ جو طریقہ کار میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک سادہ سا طریقہ کار ہے جس کو علماء اخلاق اس طریقے سے تعبیر کر سکتے کہ انسان مراقبہ، مشارطہ اور محاسبہ۔ اتقوا اللہ، در حقیقت مراقبہ، در حقیقت آپ ہر قدم پر صبح و شام ہر لمحے
اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مرد بزرگ کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار درود بھیجو. تو مشہور جملہ کہ جو خود در حقیقت روایات کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ عالم محضر خداس در محضر خدا گناہ نہ کنید، کہ یہ عالم، یہ دنیا در حقیقت میں اور آپ ہمیشہ خدا کے سامنے حاضر ہیں. مولا علی علیہ السلام کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں گناہ کرنے سے ڈرو. کیوں میرے مولا؟ بہت سادہ سی بات ہے لیکن بہت تاثیر گزار ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ دنیا کی کورٹس میں یہ ہوتا ہے، دنیا کی جو کورٹ فیصلے کرتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک وٹنس ہوتے ہیں کہ جو کسی واقعے کو انہوں نے دیکھا، اور پھر جب کورٹ بلائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ آئے اور گواہی دیں کہ کام انجام پایا نہیں پایا. اس موقع پر ایک وٹنس ہوتا ہے اور ایک جج ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. اگر وٹنس کی گواہی اس کو سیٹسفائی کر پاتی ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، اگر نہیں کر پاتی ہے اس کو انکار کر دیتا ہے. میرا مولا ایک بہت عجیب و غریب جملہ کہتا ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں جو دیکھنے والا ہے، جو شاہد ہے، وہی اس دن جج کی سیٹ پر بیٹھا ہوگا. اس کو کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلایا نہیں جائے گا گواہی دے، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی اس دن رزلٹ دینے والا ہے، وہی اس دن فیصلہ کرنے والا ہے. پھر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. بس پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ مراقبہ ہے، کہ صبح شام اپنا مراقبہ کرتے رہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، میں جو کلام بول رہا ہوں، میں جو عمل انجام دے رہا ہوں، میں جو فکر اپنے ذہنوں میں لا رہا ہوں، میں جو نگاہ بلند کر رہا ہوں، میں جو زبان سے کلام جاری کر رہا ہوں، وہ چیز کہ جو میں جس کی طرف سن رہا ہوں، یہ سب کا سب آیا میرا خالق اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جس کا روز قیامت میں آسانی سے جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. ایک لمحے کے لیے اگر انسان اس بات کو سوچنا شروع کر دے تو اس کی زندگی اس کے خالق کی رضا کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی. دوسرا مرحلہ جو میرے مولا نے جو قرآن کی اس آیت کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا، وہ کیا چیز ہے جو ذخیرہ کیا آپ نے. یہ سب کچھ جو میں اور آپ یہاں پر مصرف کر رہے ہیں، جو فقط یہیں کے لیے مصرف کر رہے ہیں، وہ یہیں رہ جائے گا، وہاں پر نہیں جائے گا. دنیا اور آخرت کی تعریف ہی یہی ہے. یہ کہنا کہ بڑا گھر ہونا، گاڑی ہونا، فلاں ہونا یہ دنیا ہے نہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. آسان ترین جواب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو خدا سے نزدیک کر لے، جو کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے آپ کو نزدیک کرے، چاہے وہ بڑا گھر ہو، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت در حقیقت. لیکن اگر وہ چیز آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے، چاہے وہ ظاہراً میں کوٹری میں بیٹھا ہوا سادہ سے زندگی گزار رہا ہوں گا، لیکن اگر فقط اور فقط مثلا رضا خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان ایک مقام و منزل حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عین دنیا ہے، اس کا کوئی آخرت سے تعلق نہیں ہے. بس دنیا اور آخرت کی تعریف یہی ہے. نعمتوں سے استفادہ کو خداوند عالم نے منع نہیں کیا، لیکن ہدف اور جس کام کے لیے آپ یہ انجام دیں وہ بہت مہم ہے. بس ایک نقطہ یہ کہ مراقبہ، اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ محاسبہ کرتا رہے اپنا. علماء اخلاق اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان یہ احساس کرتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں نے جو زندگی اب تک گزاری ہے اس میں پشیمان ہوں، اس موقع پر اپنے آپ کی اصلاح شروع کرے. اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ آج صبح جب خداوند عالم تمہیں بیدار کرے اس دین سے، تو خدا کی بارگاہ میں یہ سوچو، یہ شرط کرو کہ اے پروردگار، آج تک نہ جانے تیری مخالفت میں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج تک تیری اطاعت کو اور تیری اطاعت کے کتنے موقع تھے جو میں نے ضائع کر دیے، لیکن آج یہ عہد کرتا ہوں
کہ فقط ایک گناہ، کوئی ایک گناہ یا ایک نیکی جو آپ سے ترک ہو رہی ہے، ایک گناہ جو خدا خاصہ میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس کا عہد کریں. ایک صبح خداوند عالم سے کل صبح جب میں اور آپ بیدار ہوں، ایک عہد کریں کہ فقط یہ کام میں آج کے دن انجام نہیں دوں گا. اس عہد کے ساتھ اپنے آپ کا پورا دن مراقبہ کریں. بس پہلے مرحلے کو ہم مشارطہ کہتے ہیں، دوسرے مرحلے کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ صبح و شام ایک بار اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ آیا جو میں نے خدا سے، اپنے خالق سے ایک وعدہ کیا تھا چھوٹا سا، اس کو میں ادا کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا، کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں ہوگی. اور جہاں کوتاہی ہوئی دوبارہ سے ایک بار جو ہے وہ اپنا عہد کو دوبارہ سے باندھ دے اور دوبارہ سے خدا سے معذرت کر کے اس کو کنٹینیو کرے. جب رات کو بستر پر سونے جائے تو ایک چند منٹس کے لیے ایک بار دوبارہ سے اپنا محاسبہ کرے کہ جو صبح میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا اس کو میں پورا کر پایا یا نہیں کر پایا. یہ بہت آسان لفظوں میں کہوں، خدا کے ولی سے وعدہ کریں، اپنے آقا اپنے مولا امام حسین سے وعدہ کریں. ہم کچھ وعدے کریں اور اس مجلس کی برکت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رات کو جب بستر پر جائیں تو ایک بار یہ سوچیں کہ جو وعدہ کیا تھا اس کو میں عمل کر سکا یا نہیں کیا. اگر عمل کیا تو خدا کا شکر ادا کریں. یہاں پر بھی شیطان بعض اوقات انسان میں فخر کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھا ہاں میں تو جو ہے وہ کچھ ہوں، میں نے کچھ کام کر لیا، میں بھی جو ہے وہ نیک کام کر سکتا ہوں. نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے توفیق دی کہ آپ اور میں اس جو شرط خدا کے ساتھ کی تھی اس پہ پورا اتر سکیں. اور پھر یہ اپنے آپ سے کہیں کہ جب میں نے ایک دن یہ کام انجام کر لیا تو کیوں نہیں دوسرے دن. کیا مشکل ہے اس کے اندر کہ اگر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں اس کو حرام سے کی نگاہ کرنے سے روکا تو کیوں نہیں ایک اور دن یہ کام انجام دوں. اور اس طرح سے کام انجام دیتے جائیں، انشاءاللہ یہ چیز انسان کی عادت میں بدل جائے گی اور عادت آہستہ آہستہ ملکی میں تبدیل ہو جائے گی. عظمت امام حسین بلند تر سلوات. اور خدا نہ خواستہ اگر اس وعدے پہ عمل نہیں کر پائے تو ایک بار صدق کے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں کہ ایک بار پھر خدا سے ہم نے وعدہ کیا اس پر استقامت نہیں دکھا پائے. خدا سے اہل بیت کے وسیلے سے توفیق طلب کریں کہ اے خدا میں چاہتا ہوں یہ نیک کام انجام دینا. روایت میں اور دعاؤں کے اندر میرے مولا کثیر ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ جو ایک دعا جو معصوم علیہ السلام سے روایت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا. اے میرے پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے اوپر چھوڑ نہیں دینا کہ میں اپنی ذات پر توکل کرنا شروع کر دوں. جہاں پر یہ ہوا وہاں پر انسان فنا و پستی کی طرف جاتا جائے گا. پھر اس کو خود کو احساس نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، پھر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. بس اگر خدا نہ خواستہ وہ وعدہ کہ جو میں اور آپ خدا سے اور اس کے ولی سے کریں اس پہ عمل نہ کر پائیں تو ایک بار دوبارہ سے ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ خدا سے یہ طلب کریں کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں یہ کام کرنا. جو دل اولیاء کا واسطہ، تجھے امام حسین کی اس محبت کا واسطہ جو تو نے ہمارے دلوں میں قرار دی، تجھے جناب سیدہ اور اہل بیت کی اس محبت کا واسطہ جو ہمارے قلبوں میں قرار دی، اسی کے واسطے سے ہمیں کوئی کمال نہیں ہے، اسی کے واسطے سے ہمیں اس قابل بنا دے کہ کل کو جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو شرمندہ نہ ہو. کل کو جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہمارے سر جھک نہ جائے. کل کو جب یہ کہا جائے کہ حسین کے ماتم دار اور عزاداروں کو محشر میں بلایا جائے تو ہم سر فخر سے بلند کر کے ان کی بارگاہ میں جا سکیں. میرے مولا ایسا نہ ہو کہ جب روز قیامت محشر میں تیرا اولیاء تیرے یہ پاک و پاکیزہ بندے حاضر ہوں گے تو مجھ جیسے گناہگار کے اعمال کو دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے جھک جائے کہ میں اپنے آپ سے ایسی پاک و پاکیزہ ہستیوں سے منسوب کرتا ہوں کہ جو صاحب تطہیر ہے، جو طہر طاہر مطہر کی منزل پر فائز ہے، اور میں وہ غلیظ ہو کثیف ہو خبیث بندہ اپنے آپ کو اس عظیم ہستیوں سے منسوب کرتا ہوں. لیکن اگر انہی سے منسوب اسی دنیا میں اگر ہم چاہیں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اسی ہستیوں سے چاہیں تو اسی دنیا میں کہیں کہ خدایا ہم ہاں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کثیف ہیں، ہم
ذلیل ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے قلبوں کو گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے. لیکن جن لوگوں سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ مطہر ہیں. انہی کے صدقے میں کہ جس طرح سے تو نے پانی میں طاقت رکھی ہے کہ ظاہری نجاستوں کو پاک کر دے، یہ اہل بیت کے محبت میں بہائے جانے والے آنسوؤں کے صدقے میں، اس پانی، اس پاک و پاکیزہ اور مطہر پانی کے صدقے میں ہماری باطنی خباثتوں کو پاک و پاکیزہ کر دیں انشاءاللہ. بس یہ 3 مرحلے اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ قدم بہ قدم اس کو اجرا کرنے کی. مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لانا شروع کریں. قدم بہ قدم اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ کرنا شروع کریں. باقی اہل بیت پر چھوڑ دیں. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. بقیہ آپ اپنا کام کریں. آپ جس طرح سے میگنیٹ کی خصوصیت ہوتی ہے نا، میگنیٹ کے اندر یہ توانائی ہوتی ہے کہ اس کے اطراف میں جب کوئی میٹل کی چیز آتی ہے تو خود اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. کام فقط یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس باؤنڈری میں اپنے آپ کو لے کر آ جائیں جہاں تک اس میگنیٹ کی اٹریکشن کام کر رہی ہوتی ہے. باقی اس کے بعد میٹل کا کوئی کام نہیں ہوتا. میٹل کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہوتی. باقی سارا کام میگنیٹ خود کرتا ہے. ایک دفعہ ہور کی طرح بارگاہ حسینی میں آ کر صدق کے دل سے توبہ کریں، پھر چھوڑ دیں ان کو. وہ کریم اتنے کریم ہے. وہ رحمت للعالمین کے فرزند ہے کہ جو پتھر مارنے والوں کے حق میں دعا کرتا ہے. میرا مولا آخر دم تک کہ جب علی اکبر و علی اصغر و قاسم و عباس سب شہید ہو گئے، پھر بھی لوگوں کی ہدایت کی کوئی دعوت دے رہا تھا. جو اپنے دشمنوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے اتنا حریص ہے، وہ کیوں کر اپنے چاہنے والوں اور مومنوں کی ہدایت کے لیے حریص نہ ہوگا. فقط میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ صدق کے دل سے بارگاہ حسینی میں زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھے اور پھر منتظر رہے کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے. پھر ان کی محبت کے یا ان کی محبت کے جواب میں جو جواب دیا جائے گا ان کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم کے ساتھ اس وعدے، محاسبے، مشاہدے اور مراقبے کے بعد قدم بہ قدم انشاءاللہ ہم محبان امام حسین یا اصحاب امام حسین کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا شروع کریں اور دشمنان امام حسین اور مخالفان امام حسین کی صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کریں. ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ہماری ان نکات کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جو دشمنان امام حسین میں تھے. ذکر فراموشی خدا اور یاد خدا کو بھولنے کا تھا. یعنی ایک اور نقطہ جو خود میرے مولا نے اور جس نقطے سے بھی مربوط ہے اور اشارتاً میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ان آیات کے اندر بھی ذکر ہو چکا ہے، وہ ہے کہ انسان آخرت کو، قیامت کو، معاد کو بھول جاتا ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کو پلٹ کر بھی کبھی جانا ہے. وہاں پر کوئی حساب و کتاب بھی ہونے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا بھی ہے. آج میں اور آپ کسی کو تکلیف دے دیں، کسی کو اذیت پہنچا دیں، شاید اس کو احساس نہ ہو، شاید وہ مجھ سے اور آپ سے انتقام نہ لے سکے. لیکن یہ دنیا یہیں پہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ 60 70 80 سال کی زندگی شاید میں تھوڑی آرام اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ گزار لوں، لیکن فقط یہی دنیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. میرا مولا اس جملے کو عمر ابن سعد سے کہتا ہے. جب میرا مولا عمر ابن سعد کے پاس ایک گفتگو ہوئی میرے مولا کی عمر ابن سعد کے ساتھ، شاید ہماری مباحث کے اندر، بات کی مباحث کے اندر اس کا ذکر آئے گا. میرے مولا نے اس کو ہدایت کی، دعوت دی حق کی طرف. عمر ابن سعد نے جو ہے وہ کچھ وجوہات بیان کرنا شروع کی کہ یہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے. مولا نے ہر چیز کا حل کرنا شروع کیا. جب اس نے تمام چیزوں کو رد کر دیا، اس کے آخر میں میرے مولا جو نے جملہ کہا، وَيْلَكَ يَا ابْنَ سعد، تو رحمت خدا سے دور ہوئے عمر ابن سعد. اما تتق اللہ الذی الیہ معادک، آیا تو خداوند اعلیٰ تم سے نہیں ڈرتا؟ خدا کے بارے میں
تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے کہ تجھے پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تو فراموش کر چکا ہے کہ تجھے پلٹ کے کسی کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جو حساب و کتاب لے گا؟ بس یہ فراموشی، جب انسان اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے احساس کرنے لگتا ہے کہ اگر میں نے ایک قدم اٹھایا تو شاید میری دنیا کے اندر میری اولاد، میرا پیسہ، میرا مقام، میری منزلت داؤ پر لگ جائے گی. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ خوب عقل لگتی ہے تو لگ جائے گی، 50 60 70 سال کی زندگی بالآخر کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی. لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں اور آپ نے کیا اقدام کیے؟ اس کے لیے میں نے کیا قدم اٹھائے ہیں؟ آپ امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ معاویہ کی دربار میں، معاویہ کی سیرت کے نشر مناسب نہیں ہے، معاویہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب لوگوں کو کہتا تھا کہ علی کا کوئی صحابی ملے تو میرے پاس لے آؤ، جمع کر علی کے صحابی کو لاتا تھا اپنے پاس، کہتا تھا کہ میرے علی علیہ السلام کی کچھ فضائل بیان کرو میرے سامنے. مختلف واقعات تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. بعض روایات کے مطابق یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں شاید حاتم طائی کے فرزند کا واقعہ، عدی بن حاتم طائی کا یا کوئی اور صحابی کا. معاویہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، کہا کہ علی کے فضائل بیان کرو. کہا کہ سن سکو گے علی کے فضائل؟ کہا کہ ہاں سناؤ مجھے علی کے فضائل. اب صحابی علی کی زبان سے علی کے فضائل سنیے، اور دشمن علی کے سامنے، دشمن علی کے سامنے علی کا صحابی علی کی فضائل بیان کر رہے ہیں. جملے اس طرح سے وہ ٹکڑا میں نجم اللہ کا پارٹ نہیں رہا کہ آخر میں یہ صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے میرے مولا کو اس طرح سے کوفہ کی مسجد میں رات کی تاریکی میں گریہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹی کی لاش پہ روتی ہے. اور میرا مولا بار بار اس جملے کی تکرار کر رہا ہے، آہ آہ من قلت الذات وطول السفر وعظیم المورد. افسوس کہ علی کے پاس زاہدرہ بہت کم ہے. افسوس کہ جو فاصلہ علی کو طے کرنا ہے وہ بہت طولانی ہے، جو سفر علی کو طے کرنا ہے وہ بہت طولانی ہے، اور جس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے وہ بہت عظیم ہے. بار بار میرا مولا کے زبان سے جملے جاری ہو، یہ سن کے خود معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دوستوں، علی علیہ السلام کی حالت یہ ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میرا مولا فقط مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کوفہ کی مسجد کی تاریکی میں جا کر یہ کام انجام دے رہا تھا. یہ علی کی حالت واقعی ہے کہ اپنی بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو اتنا پست اور چھوٹا احساس کرتے ہیں. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کس مقام پہ کھڑے؟ آیا میں اور آپ نے معاد کو، قیامت کو، خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کو یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اگر رکھا ہے تو کیوں میری اور آپ کی حالت تبدیل نہیں ہو پا رہی ہے؟ یقیناً فراموش کر چکے ہیں میں اور آپ، یقیناً بھول چکے ہیں. اور فقط میں چند بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سب باتیں آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ خود وہ درد ہے، وہ مریضی ہے، وہ بیماری ہے جو میں خود اپنے اندر بھی احساس کرتا ہوں. کلمات مولا کو بتانے کا ہدف یہ ہے کہ خود پہلے مرحلے پر میرے لیے تذکر کا باعث ہو، پھر انشاءاللہ جب بولنے والے کی زبان پر تاثیر ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے سننے والوں پر بھی تاثیر ہو. لیکن اسی نیت اور اسی ارادے سے جو ہے وہ ہمیشہ کلام معصوم کو ذکر کیا کہ ہم سب پر جو ہے اس کی تاثیر ہو. کہ یقیناً یہ وہ کلام ہے کہ جو تاثیر گزار ہے اور انسان کی زندگی میں، انسان کی روح میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. بس یہ چند نکات آپ کے سامنے عرض کیے کہ جو ایک طرف ہم نے اصحاب امام حسین کی چند کوالٹیز کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خاص طور پر قرآن کی تلاوت اور قرآن سے ان کے خاص لگاؤ کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بحث کی گئی. دوسری طرف دشمنان امام حسین یا مخالفان امام حسین کی چند کوالٹیز کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس ہدف کے ساتھ کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کی
کوشش ہے صحیح کریں. انشاءاللہ جو چند ایک یا دو مجالس آپ کے ساتھ جاری رہیں گی، کوشش یہ کریں گے وہ پہلا مورد کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو حب دنیا یا دنیا کی محبت یا دنیا کی طرف انسان کا انس و لگاؤ ہے کہ جو باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے ولی کے سامنے، اپنے زمانے کے امام کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو، اس کو ایک حد تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ابتدا کے اندر کربلا میں اس کے موارد اور اس کی مثالیں کثیر موجود ہیں آپ کے پاس، کہ جس میں انسان نے، بعض ایسے لوگوں نے کہ جن کو امام حسین نے اپنی طرف دعوت دی، لیکن حب دنیا مانے بنی، حب دنیا وہ ہرڈل دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے امام کا ساتھ نہ دے سکے. بعض مثالیں ایسی کہ جس میں انسان موت کے خوف سے اپنی جان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیتا ہے. بعض مقامات پر مال دنیا تھی جو باعث بنی، بعض مقامات پر حکومت اور اتھارٹی تھی کہ جو انسان کو باعث بنتی ہے، بعض مقامات پر شہرت اور دیگر اور چیزیں کہ جو دنیا کے مختلف تعلقات ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ لوگ امام کا ساتھ نہیں دے پاتے. اور تاریخ کے اندر یہ واقعات فقط ایک مرتبہ پیش نہیں آتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، تاریخ ایک طرح کا درس ہے، ایک عبرت ہے. جب اس کو پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ واقعات بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں. میں اور آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں. فقط ایک واقعہ آج آپ کے سامنے عرض کروں. واقعہ ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کا. آپ نے پہلے بھی شاید چند بار یہ اشارتاً اس بات کو سن چکے ہیں. تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو مقاتل کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعہ میرا مولا ایک منزل پر کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایک بدرود بھیج ایک منزل پر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے. لوگوں سے سوال کیا کس کا خیمہ ہے؟ کہا عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ جو ہے وہ امام اس کی بارگاہ میں ملاقات کرنے. امام کا جملہ یہ ہے، روایت میں ملتا یہ ہے کہ یہ شخص آج کے دور میں اس کتابیں نہیں معلوم کس طرح سے کرنی چاہیے، لیکن ایک گینگسٹر تھا. اس نے سمجھا ایک جو ہے وہ ایسا شخص کہ جس کا کام لاؤبالی شخص کہ جس کا کام جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ چوری ڈکیتی اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہادر اور شجاع. امام اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، آج تک ایک موقع میسر آیا. اگر چاہتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے واپس پلٹنا، تو توبہ خالص کر اور میرے ساتھ آ جا. اگر تو یہ کام انجام دے گا تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے جد رسول خدا تیری شفاعت کریں گے روز قیامت. ابھی دیکھیں وہ پہلے ہی میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ فرصت جب انسان کو ملتی ہے تو کیسے اس موقع سے استفادہ کرتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے. اور کیوں ضائع کرتا ہے، وہ اساسی اور بنیادی نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان تمام خصوصیات کو جو دشمنان امام حسین پہ پائی جاتی تھی، اس کی سب کا ریشہ حب الدنیا رأس کل خطیہ ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام صفات کا حامل بنتا ہے. میرے مولا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ مولا واقعتاً اگر میں آپ کا ساتھ دیتا تو یقیناً وہ شخص ہوتا کہ جو سب سے پہلے آپ پر اپنی جان کو قربان کرتا، لیکن کیا کروں، ابھی مرنا نہیں چاہتا. ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی جو ہے بہت کچھ کرنا ہے مجھے. پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے کے فضائل بیان کرنا شروع کرتا ہے. مولا سے کہتا ہے مولا یہ میرا گھوڑا حاضر ہے. اب کہتا ہے قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے گھوڑے کے. کہہ رہا ہے یہ ایسا گھوڑا ہے کہ جب سے میں نے اس کو خریدا ہے، جس ہدف کے لیے میں نے جس ہدف کے پیچھے گیا ہوں ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ فرار کر سکے. اس کے بعد اور بھی قصیدے پڑھے اس نے کہ میرا گھوڑا یہ ہے، میرا گھوڑا یہ فلاں فلاں فلاں. مولا سے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا، یہ جو میری بہترین چیز ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ گھوڑا لے جائیں آپ کو بہت کام آئے گا. اب میرے مولا کا جملہ سنیں. میرا مولا کہتا ہے کہ لا حاجت لنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، فی کا ولا فی فرسک، نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. جا، میں تیری ہدایت کے لیے آیا تھا، میں چاہتا تھا تجھے دنیا و آخرت میں کمال تک پہنچا دوں،
اور تو اس سے غافل ہے. جب تو غافل ہے تو نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیری گھوڑے کی ضرورت ہے. پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ کہ ہم جو ہے وہ گمراہ لوگوں سے کمک طلب نہیں کرتے, ان کو اپنا حامی و ناصر نہیں بناتے. اور پھر اس کے بعد آخر میں بھی عجیب یہ رحمت للعالمین کے فرزند ہونے کی نشانی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد میرا مولا اس سے ایک اور جملہ کہتا ہے کہ اے عبید اللہ, تو نے ہمارا ساتھ تو نہیں دیا, تو نے میری آواز پر لبیک تو نہیں کہا, لیکن ایک بات میں تجھے بتا دوں, کوشش کر کہ کربلا سے بہت دور چلا جا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر میری صدائے استغاثہ بلند ہوئی اور تیری کانوں تک یہ آواز پہنچی اور تو نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا تو پھر تیرا ٹھکانہ فقط جہنم ہے. دیکھیے کس مرحلے میں آ کے میرا مولا اب بھی اس کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے. اب بھی میرے مولا کو یہ منظور نہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے. یہ رحمتوں ارحم الراحمین کی حقیقی تجلی والے افراد ہیں. یہ وہ نور ہیں کہ جس کے اندر رحمانیت خدا اور رحیمیت خدا کے جلوے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, کہ جو اس حد تک اپنے دشمنوں کے بارے میں رحم و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں. آئیے اس رحیم آقا کی بارگاہ میں سب ساتھ مل کر ایک سلام عرض کرتے ہیں. اس کے بعد مسائل کے چند جملے خلوص سے دل کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. مکاتب کا جملہ یہ ہے کہ جب امام حسن کی شہادت واقع ہونے والی تھی, ایک بار دونوں بھائی آپس میں خدا حافظی کر رہے تھے. امام حسین نے امام حسن کی حالت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی. اس بھائی کا ایک جملہ روایت کی کتابوں میں ثبت ہو گیا. میرا مولا امام حسن مجتبی اس موقع پر کہتے ہیں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی حسین, وہ دن جو تجھ پر گزرنے والا ہے اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں ہے. میں کہوں گا مولا آپ تو موجود نہیں تھے کربلا میں, لیکن آپ کی ایک نشانی حضرت قاسم اس بارگاہ میں موجود تھے. شب عاشور میں ملتا یہ کہ جب امام حسین کی تمام اصحاب امام پر اپنی جانثاری کے اعلان کر چکے, ایک بار یہ ننھا سا نوجوان کھڑا ہوتا ہے, اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے سید و سردار, اے میرے چچا اتنا بتا دیجئے کہ کیا کل شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے. چچا نے بھتیجے کو اپنے پاس بلایا, فقط ایک سوال کیا, بیٹا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے, موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ کہا لا من العسل, ارے موت مجھے شہد سے زیادہ شیرین ہے, اسی کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہوں, اسی چیز کی وصیت میرے بابا نے مجھے کی تھی. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ ایک بار ہم نے یہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک نوجوان گھوڑے پر سوار آتا ہے, کأنہ وجہہ شقت القمر, ارے اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. ارے دشمن کے لیے جب اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا تو اس چچا کے لیے کیا خوبصورت ہوگا. اب یہ نوجوان گھوڑے پر سوار آگے بڑھتا ہے. خود مکاتب کا جملہ یہ
یہ ہے کہ میرے مولا قاسم کے بدن پہ فقط ایک کرتا تھا. میں سوال کروں گا کہ کیوں زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی؟ شاید جواب یہ ملے کہ جنگ اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں کیا کرتے، لیکن یہ ننھا سا نوجوان اپنے آقا اور اپنے چچا کی بارگاہ میں قربانی کے لیے آگے بڑھا. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ سرزمین کربلا پہ آواز گونجی، اے چچا میری مدد کرو، اے چچا قاسم کا آخری سلام قبول کرو. روایت کا جملہ یہ ہے، حسین برق کی تیزی کی طرح آگے بڑھے، بہت تیزی سے جاتے ہوئے قاتل قاسم کو جہنم حاصل کیا. لیکن اسی دوران اس کا دفاع کرنے کے لیے دشمنوں کی فوج نے امام کا گھیراؤ کر لیا. ارے نہیں معلوم اس دوران کیا واقعات پیش آئے، مگر شاید ہر تھوڑی دیر بعد اس گمسان کی جن میں آواز آتی ہو، اے چچا میری مدد کرے، ارے چچا میری مدد کرے. تھوڑی دیر گزری، جب گرج خاموش ہو گئی، جب فوجیں واپس چلی گئی تو چچا نے دیکھا کہ ایک بھتیجے کے کنارے کھڑا. اس موقع پر امام حسین کا جملہ تاریخ نے یہ لکھا کہ قاسم اپنے چچا کو معاف کر دو کہ جب تم نے مدد کے لیے پکارا تو چچا تمہاری آواز پر لبیک نہ کہہ سکا، اور جب تمہارے پاس آیا تب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم کہ اس گمسان کی جنگ میں اس جنازے کے ساتھ کیا گزری، فقط مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، اس چچا نے جب بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا اور خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو جناب قاسم کا جنازہ زمین پر لکیریں کھینچتا ہوا جا رہا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. اے میرے معبود، اس نوجوان حضرت قاسم کا واسطہ ہمارے تمام جوانوں کو محبان محمد و آل محمد قرار دے. اے معبود، جناب قاسم کا واسطہ ہمارے تمام جوانوں کو اس وقت جو کلچرل وار دنیا میں جاری ہو چکی ہے اس سے اپنے آپ کو حفظ کر کے صحیح و سالم و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے معبود، اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی انصار و عوان میں سے قرار دے، اور ان کے ہاتھوں پر ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. ہاتھ میں نزل ہے، 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 ہاتھ میں نزل. ذلت ہم سے ہے دور، حق ہے اپنا منشور، ہم لوگ زہرا ساتھ اللہ کے مشہور. اے ہاتھ میں نزل، اے ہاتھ میں نزل، اے ہاتھ میں نزل، اے ہاتھ میں نزل. ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالاتوں جیسے ہی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں. یہ درس ملا ہم کو دہشت گھرانے سے،
مومن کے مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا سا اللہ کے ہے مشہور ہے ہاتھ میں نہ ذلہ 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 ہر چیز سے بڑھ کر ہے خالق کی رضا ہم کو راستہ دکھلاتی ہے قرآن کی صدا ہم کو بے خوف قطع ہوئے دشمن سے لڑتے ہیں مشکل سے بچاتی ہے زہرا کی دعا ہم کو ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا سا اللہ کے ہے مشہور ہے ہاتھ میں نہ ذلہ 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 ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے سچے میں ہمارے کو افکار حسینی ہے جینے کے طریقے کی ادھار خمینی ہے ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا ساتھ اللہ کے ہے مشہور ہے ہاتھ میں نہ ذلہ 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 بات کے اٹھے سر کو مٹی میں ملا دیں گے ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے سن لیں یہ جہاں سارا ہم لوگ حسینی ہیں اگر تیز نہ آ جائے دنیا کو ہلا دیں گے ذلت ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا سا اللہ کے ہے مشہور ہے ہاتھ میں نہ ذلہ 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 یا حسین 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 حقیقت کا بیان سن لیں اسے اہل جہاں سن لیں پائے امن و امان سن لیں برائے حفظ جان سن لیں یہ پیغام عمل ہے کل تمہارے کام آئے گا خدا والوں کے حلقے میں تمہارا نام آئے گا صدا یہ کربلا کی ہے وہی ضامن بقا کی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے ادھر حق پر بہادر تھے ادھر لاکھوں ستمگر تھے مقابل لشکر حق کے زمانے بھر کے لشکر تھے بہت طاقت تھی باطل کی مگر یہ بات ہے دل کی جو دل اللہ کا گھر ہو اسے کس بات کا ڈر ہو عمل سے بات یہ شہ نے زمانے کو سکھا دی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے کیا عباس نے قبضہ بغیر جنگ دریا پر مٹائی قوت باطل نشان حق کو لہرا کر سریزوں میں یزیدیت لگا کر ٹوکرے توڑا اسے دونوں جہانوں میں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا شجاعت ان کے ورثے میں علی مرتضیٰ کی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی
ماشاءاللہ. شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. وہ ایک 6 ماہ کا بچہ مگر شیروں کے دل والا کہ جس کے ایک تبسم نے کیا باطل کا منہ کالا. زمانہ جس کو کہتا ہے زباں اصغر کا دکھلانا. وہ ایک ننھے مجاہد نے یزیدی رخ پہ تھوکا تھا. علی اصغر نے اس طرح اشارے سے وضع کی ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. خدا وہ دن بھی لائے گا کہ سب اہل عزا گھائل شبانہ روز جائیں گے سوئے کرب و بلا گھائل. نہ ہوگی کوئی پابندی ہمارے آنے جانے پر. امام وقت کی ہوگی حکومت سب زمانے پر. خلوص دل سے قائل نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بڑی طاقت خدا کی ہے. حسین 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 السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخی الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیح. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض الدوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الاسم والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد وعلی محمد وجل یہ نہیں میں کر دے رہا ہوں. آپ پکڑ لیا.